بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور نشست کا اہتمام ہم نے کیا ہے اور مختصر سے نشست ہوگی، لیکن اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ 2 سے 3 پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں انتہائی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ تمام امور کے حوالے سے خاصی گرفت بھی رکھتے ہیں اور آپ انہیں متعدد پاکستان کے مین میڈیا کے اندر سنتے بھی رہتے ہیں، ان کا تجزیہ، قیمتی تجزیہ سنتے بھی رہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں انتہائی قابل احترام ایئر کموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر شکریہ کے ساتھ جو میں پہلا سوال، چونکہ آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو میں تیزی کے ساتھ چاہوں گا کہ بہت سے موضوعات کو کم وقت کے اندر کور کیا جا سکے۔ حال ہی میں جو ابھی اس وقت جو تنازع کھڑا ہو چکا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس کی بات شاید اس حد تک نہیں کی جا رہی ہے، پانی کے حوالے سے ایک ایسا ملک، ایک ایسا دشمن جس کا ہمیں سامنا ہے کہ جو عالمی قوانین کو نہیں مانتا ہے، جو عالمی اداروں کی طرف سے دیے گئے فیصلوں کو وہ نہیں مانتا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں جو خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ دریائے چناب کا 19 ایکڑ تقریباً پانی کا رخ موڑنے کے لیے پرائیویٹ کمپنیز کے ساتھ بولیوں کا سلسلہ جو جاری ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان ہر لحاظ پر سفارتی سطح کے اوپر اقدامات کر رہا ہے، اداروں کی طرف سے فیصلے بھی آ رہے ہیں، انتباہ بھی پاکستان جاری کر رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ ایٹ دی اینڈ عسکری پوائنٹ آف ویو، عسکری میدان کے اندر ہی جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا؟ جی بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، انٹرنیشنل جو معاہدے ہوتے ہیں، خاص طور پر انڈس واٹر ٹریٹی ہمارے سامنے ہے، وہ بڑی ڈیلیبریشن سے اور مہینوں کی مذاکرات اور کلیبریشن کے بعد یہ ڈسکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی فائنلائزیشن ہوتی ہے۔ وہاں پہ یہ بائنڈنگ بھی ہوتی ہے۔ اس صورت میں ورلڈ بینک ہمارا گارنٹیئر ہے اور ہم نے کئی دفعہ اپروچ بھی کیا ہے ورلڈ بینک کو کہ وہ ظاہر ہے یہ ہندوستان کی جو زیادتیاں ہیں، جو انفیئر انکروچمنٹ کہوں گا میں اس کو ایڈریس کرے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ دنیا کے جتنے مانیٹری فنڈ ہیں یا کوئی اور انٹرنیشنل بڑی سپر پاورز ہیں، وہ اپنی انٹرسٹ یا اپنے جو بینیفٹس ہوتے ہیں ہندوستان کے ساتھ کنیکٹڈ، اس کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس کے مائکروسکوپ کے ذریعے اس سے ٹنل کے تھرو دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھنا کہ اب اس طرح، حالانکہ اور دوسری ڈٹائی ہندوستان کی طرف سے بھی ہے کہ وہ انٹرنیشنل معاہدوں کی اگر اس کے خلاف کوئی ڈیسیژن آ بھی جاتا ہے، جیسے ورلڈ بینک نے کئی دفعہ کہا بھی ہے، تو اس کو وہ اس کو کہتے ہیں خاطر میں نہیں لاتا۔ یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے۔ عسکری میں نہیں دیکھ رہا، کیونکہ دیکھیے عسکری بڑا آسان ہوتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا، اس طرح کی چیزوں کو جو ڈیم بنتے ہیں، لیکن اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں obviously۔ کسی سٹیج پر اگر ہمارا پانی روکا گیا ہندوستان نے، تو وہ بہت ہی خطرناک ہوگا، کیونکہ یہ صرف ون ٹائم نہیں ہوتا، یہ لانگ ٹرم میں ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے، ہماری گروتھ ہے، ایگریکلچر ہے، اکانومی ہے، بلکہ آنے والی نسلیں ہیں، ان کی ایک گروتھ یا ویل بینگ رک جاتی ہے۔ تو ملٹری، میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، لیکن کیپیبلٹی وائز اگر آپ صرف پوچھ رہے ہیں کہ ہماری پاک فضائیہ کی خاص طور پر کیپیبلٹی ایسی کوئی ہے کہ اگر کوئی ہمارا پانی انٹینشلی روکا گیا اور کسی صورت ہمارے پاس کوئی چوائس نہ رہی تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو ایسے پروجیکٹس کو ٹیک آن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں اسی سانس میں آخری ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان ہمیں بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس پانی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جن دریاؤں کا اویلیبل بھی ہے، ہم نے بدقسمتی سے 78 سالوں میں اس کا بھی صحیح سٹوریج کا انتظام نہیں کیا۔ ہمارے واٹ ایور انٹرسٹ ہے، ہمارے پروونسز کے درمیان اختلافات ہیں، لیکن ہمیں کہیں زیادہ، ہندوستان میں آپ کو کسی صوبے کی طرف سے آواز نہیں آتی، آپ دیکھ لیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے، اگر ہندوستان ہمارا پانی زیادہ کھول دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلڈ آ گیا، ہندوستان کا قصور ہے۔ اگر ہندوستان ہمارا پانی روک لیتا ہے تو ہم قحط کے خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہندوستان پہ اتنی ڈیپینڈنسی رکھنے کی بجائے اپنے آلٹرنیٹس بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہماری سٹوریج کیپیسٹی اور ہمارا جو سسٹم ہے اریگیشن کا، وہ متاثر اور خطرے میں نہ پڑے۔ سر، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جس طرح آپ نے متعدد اس سوال کو جواب بھی دیا ہے، ایڈریس بھی کیا ہے، حالیہ جو افغانستان اور رشیا کے درمیان ایک تکنیکی بنیادوں پر ہی صحیح لیکن بہرحال ایک فوجی نوعیت کا ایک ایگریمنٹ بھی ہوا، اس سے لگتا ہے آپ کو کہ واقعاً جس طرح ان کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے جو بات کی گئی، بیان دیا گیا، اس کے اندر حقیقت ہے کہ روس واقعی آمادہ ہو جائے گا چین کو پاکستان کے کنسرن کو دیکھتے ہوئے کہ انہیں جدید نوعیت کے ہتھیار دینے کے اوپر آج نہیں تو کل تیار ہو جائے گا، یا یہ صرف پرانے ہتھیاروں کے ہی حوالے سے ہے کہ اسے کسی حد تک قابل استعمال بنا دیا جائے گا؟ دیکھیے، روس ایک واحد ملک ہے جس نے افغانستان کو ایز حکومت تسلیم کیا ہوا ہے، نمبر 1۔ لیکن روس کو ایک ذہن میں رکھنی چاہیے obviously کہ وہ اتنی obviously قابل اعتماد بھی طاقت ہے، آلموسٹ سپر پاور ہے اس ریجن میں، تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اتنا ارسپانسبل ایکٹ نمبر 1 نہ کرے۔ ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ہمارے جو چین سے تعلقات ہیں اور چین کے جو روس سے تعلقات ہیں، یہ ہم پروسیس
डी रेल या ऑफ ट्रैक करने में कामयाब हो जाएंगे अगर ये मटेरियलाइज हो रहा है। क्योंकि अभी तक देखिए रूस ने फॉर्मली ऐलान कोई नहीं किया। इंडिपेंडेंट तो अफगान हुकूमत कुछ भी ऐलान कर सकती है, वो तो पहले भी बड़ा कुछ करती आई है, लेकिन उस वक्त नहीं मान। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का बहुत प्रेशर होगा जो हम कामयाबी से बिल्ड कर पाएंगे, डायरेक्ट भी रूस के को और चाइना के जरिए भी। और जाहिर है ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि मोस्टली हमारी जो पाक फिजाई है उस वक्त जहाज ऑपरेट कर रही है, जो हमारे वेपन्स यूज हो रहे हैं आर्मी के भी, वो चाइना टेक्निकली सपोर्ट हमें भी करता है और मिलिट्री भी मोस्टली चाइनीज जहाजों की भी है और बाकी वेपन्स की भी है। तो चाइना नहीं चाहेगा कि इधर से पाकिस्तानी वेपन्स चाइना के बने हुए हों, ऑपरेट कर उनके खिलाफ रशियन वेपन्स मुकाबले में आ जाए। तो दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके ऊपर ये है कि अफगानिस्तान दे क्या सकता है रूस को। आमतौर पर तो करेंसी में होता है या बायोलैटरल होता है, कोई ट्रेड गुड्स वर्सेस गुड होता है, तो इनके पास तो एक्सपोर्ट करने को सिर्फ टेररिज्म है। तो आया रूस ये लेवल अपने ऊपर लेना चाहेगा कि वो ऐसे मुल्क को फंड कर रहा है जो बदले में उसको सिर्फ प्रॉक्सी वॉर दे सकता है, उसका प्रॉक्सी एलाई बन सकता है, या उसकी मर्जी से टेररिज्म के एक वॉर ग्रुप बन के और जत्था बन के मुख्तलिफ जगहों पर हमले कर सकता है। तो आई थिंक रूस को यह भी देखना पड़ेगा कि उसको इस तरह का ब्लेम या परसेप्शन बनाने में कोई मदद मिलेगी अगर इस तरह का कोई फैसला करता है कि वो एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट भी है। बट आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला ये ऐसा नहीं होगा, ये मोर ऑफ न्यूज है और मोर ऑफ उनकी कुछ। इसके अंदर सर ये कमेंट किया जाता है ना कि जिस तरह आपने तिजारत की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, कहा यह जाता है कि रूस का कंसर्न ये है कि अगर अफगान तालिबान ये एड्रेस कर लेते हैं दाइश खुरासान अफगानिस्तान चैप्टर को अपनी सरजमीन के अंदर और उन्हें ये एंटरटेन कर दिया जाता है उन्हीं की सरजमीन के अंदर, तो काबुल या अफगान तालिबान जो हैं वो रूस के उसी खतरे को अपनी सरजमीन के अंदर ख़त्म कर देंगे। इससे सेंट्रल एशिया जो कि एक बफर जोन भी रूस उसको अपने लिए समझता है, तो जब वो महफूज रहेगा तो रूस को तिजारत की ज़रूरत नहीं है बल्कि अपने इत्तेहादियों की और अपनी सरहदों को महफूज उसने बनाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। तो इस दलील के साथ ताल्लुकात रखे जा सकते हैं तालिबान के साथ। लेकिन रूस को देखिए सोवियत यूनियन का हाल नहीं भूलना चाहिए और अमेरिका को भी नहीं भूलना चाहिए। आपको याद होगा मुजाहिदीन को अमेरिका सपोर्ट करता था सोवियत यूनियन के खिलाफ, लेकिन जो ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, सोवियत यूनियन ने रूस अफगानिस्तान खाली कर दिया, बाद में वो रूस रह गया और डिसइंटीग्रेट हो गया। उसके बाद वो किधर गए, वो जो मुजाहिदीन थे उनके आपस में फैक्शंस हो गए, उनको प्रॉक्सीज ने हायर कर लिया, अपनी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के तहत उनको कनेक्टिविटी बना ली उनसे, और फिर एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर तमाम मुल्कों ने यूज करना शुरू कर दिया। रूस को ये सोचना चाहिए कि आज वो प्रॉक्सी अगर उनकी बन भी जाते हैं तो कल को कोई और बड़ी ताकत आके उससे बड़ी पैकेज उनको कोई दे दे तो फिर वो पैकेज बेहतर होगा। इसका मतलब है ये तो आपने देखा रेंट टेरर वाली ग्रुप्स है ना मोस्टली, इनको तो आप पैसे बेहतर दे दें तो वो आपकी तरफ हो जाएंगे। और आखिर में एक और इस सवाल के जवाब में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम शायद गलत समझते हैं कि ये वेपन्स हैं जो S-400 है, कोई 300 है, या जो भी वेपन वो नाम लिया जा रहा है वो देखिए प्लग एंड प्ले नहीं होता। ये टेलीविजन एयर कंडीशनर नहीं होता कि अभी कोई एयर कंडीशनर लगा के जाएगा तो आपको ठंडी हवा आना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये टेक्नोलॉजी होती है, आपको ट्रेनिंग होती है, आपको सॉफ्टवेयर हैं, सीखना होता है, फिर ऑन टॉप ऑफ दैट इंटीग्रेट करना होता है। तो पहली बात तो ये भी है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी अब्जॉर्ब कर सके। लेकिन उससे पहले मैं जवाब दे चुका हूं, मोस्ट लाइकली यही है कि रूस को ये समझ आनी चाहिए कि प्रॉक्सी के बदले ये बहुत महंगी डील होगी और कल को ये प्रॉक्सी टर्न करते हुए इवन रूस के खिलाफ भी देर नहीं लगाती। सर आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगा मिडिल ईस्ट के तनाज़ुर में, ईरान अमेरिका जो लफ्ज़ी तकरार भी जारी है पसे पर्दा, पाकिस्तान इसके अंदर सालिसी पैगाम रसानी कलीदी किरदार भी अदा कर रहा है, तो चीज़ें चल रही हैं कशीदा सूरत हाल लेबनान के हवाले से भी। ये मामला आपको एट द एंड कहाँ जाते हुए नज़र आता है, और अगर ये दोबारा से जंग अगर कोई दायराकार इसका फैलता है, अगर किसी सूरत भी इसका इम्कान है, तो ईरान की तरफ से बाज़ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स की तरफ से जो ज़िम्मेदार भी समझे जाते हैं, या आप ये कह लें कि ईरान की नुमाइंदगी किसी हद तक करते हैं, कुवैत और UAE के हवाले से एक खासी थ्रेट भी है। तो आपको लगता है कि ये दायराकार फिर मुस्लिम ममालिक इस खलीज के लिए बड़ी महंगी एक बार फिर से जंग का राउंड हो सकता है? देखिए रजा, जंग जब भी की जाती है तो उसके एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होते हैं, और आपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव एक बुनियादी तौर पर आप मिलिट्री को एम्प्लॉय कब करते हैं, जब आपके पीस टाइम या कोई भी एफर्ट होती है वो फेल हो जाती है, फिर आप मिलिट्री मीन से हमला करते हैं, दुश्मन को सबक सिखाना चाहते हैं, उसको पॉसिबली शिकस्त देना चाहते हैं, ताकि जब वो मज़ाकरात की मेज पर बैठे तो आपकी बात माने और आपकी शराइत पर एग्रीमेंट करने पर राजी हो जाए। अमेरिका ने जब अनलीश किया था ये हमला, तो हमने देखा कि उसके जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे वो तो हासिल नहीं हो सके जो उसने अनलीश किए थे। चेंज ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सका, रजीम चेंज नहीं हुआ, अभी तक जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम का कुछ नहीं हो सका, बल्कि न्यू फाउंड रियलिज्म ईरान को मिल गया। उसने रीजनलाइज कर दिया जंग को, जो आयतुल्ला खामनाई ने कहा था शहादत से पहले कि इस खत्ते में फैल जाएगी, वो फैल गई। इजराइल को प्रोहिबिटिव कॉस्ट उन्होंने इंपोज की, वो कर दी। ऑन टॉप ऑफ दैट एक न्यू फाउंड लीवरेज मिला है जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो
پہلے نہیں امریکہ حاصل کر سکا ملٹری اپلائی کر کے، میرا نہیں خیال کہ 40 دن کی جنگ کے بعد ایک اور 40 دن خدا نہ خواستہ ہو بھی گئی تو ہم یہی باتیں کر رہے ہوں گے، اسی سکور پر کھڑے ہو گئے. ڈاؤن ہو چکی ہوگی اور زیادہ اسٹرینتھ، اس میں کوئی شک نہیں ایران کی، لیکن آپ ایران کو ایلیمنیٹ کرنے کا جو سوچ رکھا تھا. میں نے جنگ کے اگلے دن، مجھے اچھی طرح یاد ہے فروری 28 کو جب شروع ہوئی تھی تو ویری نیکسٹ ڈے مجھے ٹاکس میں انٹرویوز میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا ہوگا. تو میں نے کہا تھا کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے جنگ جیت کے دکھانی ہے، ایک وار ٹرافی دکھانی ہے اپنے لوگوں کو بھی، دنیا کو بھی، کیونکہ ان کی مائٹ ہے، وہ سپر پاور ہے، ان کی سب سے بڑی نیوی اور ایئر فورس ہے. ایران نے کچھ نہیں کرنا، ایران نے جنگ جیتنے کے لیے صرف سسٹین اور سروائیو کرنا ہے. میں نے یہ ایگزیکٹ لفظ بولے تھے. بالکل. تو آج دنیا کہتی ہے کہ ایران جیتا ہے، تو ایران نے امریکہ کو تو خدا نہ خواستہ تباہ نہیں کر دیا، اسرائیل کو تو تباہ نہیں کر دیا، ایران نے سسٹین کیا ہے اور سروائیو کیا ہے. تو اس لیے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران جیتا، کیونکہ جو اتنا کمزور ملک ہے، جس کو 47 سالوں سے سینکشنز کا سامنا ہے، جس کے پاس دنیا میں تیسرے نمبر پر تیل ہے لیکن وہ اپنے لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتا، اس نے سسٹین کر لیا تو اس نے obviously ایک نیو نارمل کر دیا امریکہ کے لیے. تو آئی تھنک امریکہ کو اب ریلائز کرنا پڑے گا کہ ملیٹریلی نہیں کر سکے گا، نیگوسیشن سے ہی کرنا پڑے گا، اور آج کا نہیں ہے. جی دیکھیے میں تاریخ سے کوئکلی، آپ جیسے نوجوانوں کو میں تاریخ سے کوئکلی بتاتا چلتا ہوں. دیکھیے رونلڈ ریگن نے پریشر ڈالا سب سے پہلے ایران پر تو حزب اللہ بن گئی. اس کے بعد کلنٹن نے کیا تو ان کے میزائل ٹیکنالوجی شروع ہو گئی. پھر جارج بش نے کیا تو نیوکلیر پروگرام شروع ہو گیا. یہ نہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اور ٹرمپ نے کیا تو اسٹیٹ آف ہارموز کا ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے. تو یہ میں ہسٹری سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ سے جب بھی ایران کو پریشر ڈالا گیا ہے اس نے کم بیک کیا. آج تک ایران نے ایک بات مانی ہے تھرو ڈیٹرنس، یہ خوف پیدا کر کے اگر آپ کسی کو کرنا چاہتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ اوباما نے 2015 میں جو JCPOA ایگریمنٹ کیا تھا، وہ ڈیٹرنس کر کے کیا گیا تھا کہ ایران کو کہا گیا تھا اگر آپ نے یہ نہ کیا تو یہ ہوتا. یہ ہوتی ہے پالیسی اسٹریٹجی، یعنی ویپن یوز کیے بغیر اگر آپ ٹرمز پہ بنا لیں. آپ ذرا ویژولائز کریں، آج کل بات ہو رہی ہے 440 گرام نیوکلیر ریچ مٹیریل کی. 440 گرام کے بدلے میں یا مقابلے میں ایران نے 2015 میں والنٹیرلی تھرو پریشر 98% نیوکلیر انریچ مٹیریل جو کہ 8 ٹن بنتا ہے وہ روس کے حوالے کیا تھا تو کیسپین سی. 8 ٹن کا مطلب ہے 440 سے ذرا ملٹیپلائی کریں، تقریباً 17-18 گنا کم بنتا ہے آج ایران کے پاس ہے. تو ایران ایک پوائنٹ آف ویو سے جسٹیفائڈ سمجھتا ہے کہ جب میں نے 8 ٹن دیا تھا تو مجھے امن مل گیا، مجھے سیکیورٹی مل گئی، میرے پہ سینکشن اٹھ گئی. جواب اگر نہیں ہے تو اب تو صرف اس کے پاس 440 گرام ہے، جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس آخری لیوریج ہے، اور میں نے اگر آخری لیوریج بھی نہ جانے اگر لیٹ گو کر دیا تو میرے پاس پر بارگین کی کوئی رہ نہیں جائے گی. تو میرا تو مشورہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہوگا آن دا لائٹر نوٹ، اینڈ سے پہلے میں آپ کو لائٹر نوٹ پہ شروع کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تقریباً 19 کتابیں لکھی ہیں، آتھر ہے وہ. اور جو سب سے بیسٹ سیلر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کتاب ہے وہ 1987 میں آئی تھی، اور اس کا ٹائٹل ہے دی آرٹ آف دا ڈیل. بڑی دلچسپ بات. 3 سال بعد 1990 میں انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، اس کا ٹائٹل تھا سروائیونگ ایٹ دا ٹاپ. اوکے. پھر اس کے اور تقریباً 7 سال بعد 1997 میں انہوں نے لکھی دی آرٹ آف کم بیک. اور پھر 2015 میں جب پریزیڈنٹ اوباما صدر تھے تو انہوں نے امریکہ کی بری حالت دیکھتے ہوئے اپنی چوتھی کتاب کا نام دیا کرپلڈ امریکہ. مجھے نہیں پتا اب امریکہ کرپل 2015 میں تھا یا 2026 میں ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی چاروں کتابیں سیکوینس میں یاد کرنی چاہیے جیسے میں نے عرض کیا. اور سب سے بات انہوں نے پہلی کتاب جو میں نے کہا دی آرٹ آف دا ڈیل، وہ اپنی کتاب بھی پڑھ لیں. اور وہ میں نے پڑھی تو اس کے چوتھے چیپٹر پر اس کا ٹائٹل ہے سم تھنگ پش ڈیش 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 لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب انہوں نے کہا ہے کہ اینیمی کو پش کرو، اتنا پش کرتے رہو کہ وہ ڈیل پر مجبور ہو جائے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کر کے دیکھ لیا، اپنی کتاب میں پڑھ لیں کہ جب آپ نہیں کر سکے، اس سے زیادہ پش نہیں کر سکتے تو آپ کو ڈیل کرنی چاہیے. میں پرسوں ایک اسٹیون بورڈ سے ایک پروفیسر ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کا، ان کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہ بڑا اچھا لکھتے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور کنکلوژن میں بھی یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں سپورٹ کرتا ہوں. انہوں نے بڑا اچھا مشورہ دیا. انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا ایکسپٹ دا ڈیفیٹ، کٹ دا لاسز اینڈ میک اے ڈیل. تو سادہ لفظوں میں میرا خیال ہے ان کو یہ کرنا پڑے گا، آج کریں یا بعد میں کریں. ملٹری آپشن میرا نہیں خیال رہے گی، یہ سوائے ایک پاسبلٹی ہے ملٹری آپشن کی کہ اگر امریکہ صرف آپٹیکلی پرسیپشن نیریٹو میڈیا کی جنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کسی وقت یہ چاہے کہ میں نے کوئی میسو قسم کی اسٹرائک کی ہے، ایک دن پورا کیری کریں اور کہیں کہ جناب ہم نے وہ بھی اوبلیٹریٹ کر دیا، وہ بھی تباہ کر دیا، اس کو بھی قابل نہیں چھوڑا.
पिछली जंग में जून 2025 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है। ऑब्लिटरेट का अगर आप गूगल से पूछें वो कहेगा नेस्तो नाबूद कर देना, नामो निशान मिटा देना। अगर आपने नामो निशान मिटा दिया था तो फिर आप 7 महीने बाद दोबारा क्यों आए थे? दोनों में से एक बात तो सच्ची है, या ऑब्लिटरेट नहीं हुआ था। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँ कि आई थिंक मिलिट्री ऑप्शन नहीं रह गई। वे फॉरवर्ड यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को सिर्फ फेस सेविंग जरूर चाहिए क्योंकि सुपर पावर है, तो वो चाहते हैं कि मुझे ऐसा ना मैं परसेप्शन दे के जाऊं अपनी लेगेसी में कि मैंने जंग हारी है। और 47 साल में 2 दफा हमला किया 1 साल के अंदर, तो टेक होम उनको कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई कम वक्त के अंदर 2 से 3 सवालात थे, लेकिन इस खत्ते से मुतल्लिक और मिडिल ईस्ट से मुतल्लिक आपने बड़ी बाखूबी तरीके से हमारे नाज़रीन को समझाया भी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की, आपकी जो भी राय हो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में एक नए मौजू के साथ, एक नए शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।